آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ جس کی قدرت کاملہ اور ہمدانی کا کرشمہ فرمایا کہ تجھے آسمانوں کی تخلیق میں صاف نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ 7 آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے تو بے ہنگم اور بکھری ہوئی صورت میں ان آسمانوں کو اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ ایسی عمدگی سے ان آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے ترتیب دیا کہ ایک دوسرے کے اوپر منطبق نظر آتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر فرمایا کہ 7 آسمان بنائے، ہر آسمان دوسرے آسمان کے اوپر فرمایا کہ ایک کمان کی طرح ہے، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر فرمایا کہ ایک گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی ایک راہ ہے۔ تو اے بندے تو اللہ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا، کہ بلکہ اسے رب العالمین نے ایسا مضبوط، درست، برابر اور متناسب تو اسے پائے گا۔ اور تو آسمان کی طرف انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ دنیا بھر کے جتنے بھی نقاد ہوں، انجینئر ہوں، علوم لطیفہ کے ماہرین ہوں، ان سب کو اس آیت کریمہ میں دعوت فکر دی گئی ہے کہ کیا آسمان اور زمین، پہاڑ، ہر قسم کی بے جان اور جاندار مخلوق فرمایا کہ سب کو تم غور سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے دیکھو، ایک بار نہیں بلکہ بار بار تم دیکھو، اور ہر طریقے سے دیکھو، تمہیں اس میں کوئی نقص، تمہیں کوئی عیب اور کوئی رخنا، کوئی شگاف یا ترتیب و تناسب میں فرمایا کہ کوئی کوتاہی نظر آتی ہے تو تم فرمایا کہ عمر بھر لگا دو تو تم اس کے نقص کو تلاش کرنے میں تم لگے رہو گے، لیکن فرمایا کہ تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ تھک کر چور چور ہو جائیں گی، لیکن تمہیں رب کے بنائے ہوئے چیز میں فرمایا کہ کوئی عیب تلاش کرنے میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ کہ فرمایا کہ ہم نے جو بنا دیا، جیسا بنا دیا، اس سے بہتر کا تو پھر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین جو بھی بنایا۔ پھر اسی طرح انسان کو اسی آیت کریمہ میں یہ بھی دعوت فکر کی گئی کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان کی اتنی بلندی اور اتنا پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی فضا میں فرمایا کہ جو اربوں تارے جگمگا رہے ہیں، ان کی ترتیب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان غور کرے کہ جس طرح اللہ نے زمین کو بنایا ہے، فرمایا کہ اتنا پھیلاؤ اس میں رکھا ہے، کیا اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش ہونی چاہیے تھی؟ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو فرمایا رہنے دو، فرمایا کہ صرف
انسان اپنے یا انسانی پیکر میں اگر غور کر لے کہ اس کے نقشے میں اگر کوئی ترمیم اور تبدیلی کر کے دیکھ لے کہ جیسے اللہ نے چہرہ بنایا کہ چہرے پر ناک، منہ، آنکھیں، ہونٹ، دانت، زبان، جو کچھ بنایا، فرمایا کہ اس میں کوئی تبدیلی کر کے دکھاؤ، اگر کوئی ترمیم، کوئی تجویز، کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں، تو جو بنا دیا فرمایا وہی حرف آخر ہے، تو پھر تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ بلکہ سچے دل سے یہ مان لینا چاہیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر یہی انسان کو ان دو آیت کریمہ میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کریمہ میں سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان کی اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے زمین سے اوپر والے آسمان جو گنبد کی طرح ہے، فرمایا کہ اس کے آسمان کو اللہ نے ستاروں سے آراستہ کیا کہ جو زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور فرمایا ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے کے لیے وہ وہاں پہنچے تو فرمایا ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلی۔ یہاں پر مفسرین نے اس مقام پر یہ بات بھی لکھی، یہ نہیں کہ ستارہ وہاں سے اکھیڑ کر انہیں مار دیا جاتا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس ستارے میں سے فرمایا کہ شعلے اور چنگاریاں نکلتی ہیں اور اسی سے انہیں مارا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی نظیر جو ہے یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْقَوَاقِبِ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ مساجد میں جو روشنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آسمان جو ہے وہ زمین کی چھت ہے، یہ زمین کی چھت کہلاتی ہے آسمان جو پہلا آسمان ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ جب اللہ نے زمین کی چھت کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو قندیلوں اور چراغوں، اور یہ اس زمانے میں تھا، لیکن فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے لیے جیسے جدید آلات آ رہے ہیں روشنی کے وہ لگائے جاتے ہیں، تو یہ اسی آیت کی اصل اسی سے ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تو اس وقت آپ نے مساجد میں قندیلیں جو ہیں وہ روشن کر دی۔ اب دیکھیں لوگ تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن فاروق اعظم نے ایک تو تراویح کی جماعت اکٹھا کرنے کے لیے ایک امام حضرت ابی بن کعب، کیونکہ یہ بہترین قاری تھے، ان کی معیت میں سب کو نماز تراویح کے لیے جمع کیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ کام آپ نے یہ بھی کیا اور اس وقت آپ نے مساجد کو روشن کرنے کے لیے قندیلیں بھی روشن کی۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب مسجد میں یہ قندیلیں دیکھی اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ فاروق اعظم نے روشن کی، تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا اے ابن خطاب
آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ آپ کی قبر کو روشن کرے۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے کہ جو مساجد کو روشن کی جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین عمل حضرت علی نے بتا دیا کہ اس وقت آپ نے دعا دی کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے جو جنتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اللہ آپ کی قبر کو بھی روشن کرے، اور آپ کی قبر تو ویسے کتنی روشن کہ دربار مصطفیٰ علیہ السلام نے حضور کے قدموں میں، حضور کے پہلو میں آج بھی آرام فرما ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بھڑکتی آگ کا عذاب جو ہے وہ شیطانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ انسانوں میں سے اور جنات میں سے جس نے بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دہ ہے، وہاں کا کھانا بھی تکلیف دہ، سانپ بچھو تکلیف دہ ساتھی ایذا رسا ہے، غرض کے اس میں ہر تکلیف کو جہنم میں جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہی بات بتائی گئی کہ کفر اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اور جو کفر کرے گا اس کی سزا یہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگار سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یہاں سے اللہ نے جہنم کا وصف بیان کیا، اس کے اوصاف کو بیان کیا کہ جب وہ کافر جتنے بھی ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، فرمایا کہ وہ جب جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے کہ جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگار کو سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی کہ جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن یہ تو تھا کافروں کو کہ جب وہ جہنم کی پہلے انہیں آواز سنائی جائے گی کہ اس کی آواز سے، اس کی دہشت سے ہی ان کے دل پھٹ جائیں، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ یہ بھی قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتی جو ہوگا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتی اس کے مقدر میں رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر جنتی اگر پل صراط پر سے گزرے گا تو اس وقت اس جنتی پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنے گا۔ یہ بھی رب کا کرم ہوگا کہ جہاں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے فرمایا کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اس سے پہلے اس کی آواز انہیں سنائی جائے گی، جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح جہنمیوں کو جہنم کے چنگارنے کی یعنی آواز سنائی جائے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو جنتی ہوگا لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی ہلکی سی بھی آواز نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما۔
عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما، ہمیں غور و فکر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر ہم سب کا مقدر فرما، ہمارے گھر والوں کا مقدر فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما، خیر کی خیرات عطا فرما، خیر کی کثرت عطا فرما، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو شکر کرنے والی زبان و دل عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔